السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز. ہدا ماجد کے اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز جنون کی ایپیسوڈ 20 لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اور پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں یار. میں آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتی ہوں لیکن آپ لوگ مجھے رسپانس نہیں دیتے، پھر میرا جو ہے وہ موٹیویشن لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو جلدی جلدی یہ ناول کمپلیٹ کروا دوں تو پلیز جلدی جلدی لائک کامنٹس کریں. اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں. میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس کو بھی جا کر سبسکرائب کریں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. عائش رضا خان کی حویلی میں داخل ہوئی. مردان خانے میں اس وقت رضا خان، مصطفیٰ ملک اور داور خان اذان ملک موجود تھے. سب کے چہرے سرخ اور تنے ہوئے تھے. وہ لوگ ابھی شکار سے آئے تھے اور انہیں آتے ہی پتہ چلا تھا عائش ملک نے کیا کیا. مصطفیٰ ملک، رضا خان، داور خان کے چہرے سب سے زیادہ سخت اور تنے ہوئے تھے. وہ لوگ اپنے غصے پر بمشکل قابو پائے ہوئے تھے، خود پر ضبط کیے بیٹھے تھے. عائش ملک مردانے کے راستے حویلی میں داخل ہوئی تھی. مصطفیٰ ملک اور اذان ملک کو دیکھتے عائش ملک کی آنکھوں سے بہتے آنسوں میں اضافہ ہوا تھا. پاپا، عائش ملک روتے ہوئے تیزی سے ان کی طرف بڑھی. رک جاؤ، قریب مت آنا میرے. مصطفیٰ ملک صوفے سے اٹھتے عائش کو دیکھتے گرجے. پاپا. عائش نے بے یقینی سے مصطفیٰ ملک کی طرف دیکھا. وہ سب کے سامنے اس پر چیخ رہے. پاپا ایسا کچھ نہیں ہوا. زاویار خانزادہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ ایک نمبر کا ظالم جابر بغیرت انسان ہے. عائش. مصطفیٰ ملک نے چیختے ہوئے عائش کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. اذان ملک اسی لمحے مصطفیٰ ملک کے مقابل آتے عائش اپنی بیک پر گر گیا تھا. کیا کر رہے ہیں پاپا؟ عائش پر ہاتھ اٹھا رہے تھے آپ. اذان ملک نے مصطفیٰ ملک کو بے یقین سے دیکھتے عائش کو اپنے بازوں کے حلقے میں لیا. عائش بے یقینی سے مصطفیٰ ملک کو بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جو یوں سب کے سامنے اس پر ہاتھ اٹھائیں گے. اسے یقین نہیں آ رہا تھا. تو کیا کروں پھر، کیا کروں میں؟ یہ جو آج اس نے کیا، کیا اسے یہ سب کرنا زیب دیتا تھا؟ مصطفیٰ ملک غیظ و غضب سے چیخے تھے. کیا کیا ہے میں نے پاپا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا کیا غلط ہے؟ مزاویار خانزادہ فرعون بنا ہوا ہے. آپ سے اچھی موم ہے جنہوں نے میرا ساتھ دیا، اور آپ اس زاویار خانزادہ کو سبق سکھانے کے بجائے مجھ پر چیخ رہے ہیں، وہ بھی یوں سب کے سامنے. عائش ملک نے جواباً چیختے ہوئے رضا خان اور داور خان کی طرف دیکھا. اس کے سامنے اسے مصطفیٰ ملک کا چیخنا اور ہاتھ اٹھانا اسے سوئیوں کی طرح چبھا تھا. دیکھو اس کی طرف، اسے ذرا بھی احساس نہیں ہے اس نے جو کی. اور سبرینا یہ کم عقلی کرے گی، مجھے اندازہ نہیں تھا. یا پھر اس عورت سے مجھے ہر چیز کی ایکسپیکٹیشنز کرنی چاہیے. یہ بھی تو اس لڑکی کی بیٹی ہے. مصطفیٰ ملک نے عائش کی طرف دیکھتے کرب زدہ لہجے میں کہتے لب کھینچے. موم کی بیٹی ہوں، آپ کی نہیں ہوں کیا پاپا؟ عائش کا استفہامیہ لہجہ شدت سے بھیگا تھا. ہاں نہیں ہو، اس کی بیٹی ہو، اسی عورت کی بیٹی ہو جسے پتہ ہی نہیں عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، اور تم بھی اسی کے نقش قدم پر چل رہی ہو. مصطفیٰ ملک سرد برفیلے لہجے کی گڈراہٹ عائش پر آنکھوں سے بہتے اس کے عارض کا حصہ بنے تھے. ماما کی بیٹی ہی ہوں میں پاپا. آئندہ مجھے اپنی بیٹی مت کہیے گا. میں چلی جاؤں گی ماما کے پاس، واپس نہیں آؤں گی کبھی آپ کے پاس. عائش نے اپنے آنسو صاف کرتے سرد و سپات لہجے میں لرزتے لبوں سے دھمکی دی. مصطفیٰ ملک عائش ملک کو سرد سرخ چہرے کے ساتھ ضبط کر کے ساتھ دیکھ رہے تھے. عائش کی بات پر اس کے چہرے پر درد و کرب لہرایا تھا. رضا خان کی دیکھتے مصطفیٰ ملک کی طرف بڑھے تھے. مصطفیٰ ملک اپنے بچوں، اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتے تھے وہ جانتے تھے. سبرینا ملک سے آج بھی وہ دیوانوں کی طرح محبت کرتے تھے، تبھی تو آج تک اسے طلاق نہ دے سکے. مگر دن رات جلتے انہیں دل کی بیماری ہو گئی تھی. انہیں اکثر دل میں درد رہنے لگا تھا. وہ بیمار رہنے لگے تھے. عائش کی بات پر ان کے چہرے پر تاریک سائے لہرائے صاف دکھائی دیتے تھے. بیٹی ہے، آرام سے بات کرو مصطفیٰ، بیٹیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے. رضا خان نے مصطفیٰ ملک کے کندھے پر ہاتھ رکھا. انہیں کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. بابا، اس نے اچھا حرکت نہیں کیا جو اس سے اچھا طریقہ سے بات کیا جائے. کیا ہمارا حویلی کی کوئی عورت اس طرح کرتی؟ اور آپ اس سے اچھے طریقے سے بات کرتے یا جان سے مار ڈالتے؟ داور خان عائش کو سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا. داور خان کی سرخ آنکھیں عائش پر گڑی دیکھ کر اذان ملک نے گھور کر داور خان کو دیکھا. داور خان کا عائش کو گھورنا اسے پسند نہیں آیا تھا. داور مہمان ہے ہمارا، یہ لوگ عائش تمہارا چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں. رضا خان نے سختی سے داور خان کو ٹوکا تھا. مہمان ہے بابا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں عائش کا عزت ہمارا عزت ہے. جس طرح یہ زاویار خانزادہ کی حویلی گئی، اپنے گارڈ سے فائرنگ کروائی. جانتے ہیں نا زاویار خانزادہ کتنا خطرناک ہے، کتنا
اسرور و سوخ ہے اس کا، کتنا طاقتور ہے، یہ اس کا اچھائی ہے جو اس نے عائش کو کچھ نہیں کہا، اپنا حویلی کی عورتوں کے درمیان اسے عزت سے بٹھایا، اپنا چادر اسے دیا، ایک لفظ اسے نہیں کہا، ایک نگاہ اس پر نہیں ڈالی، صرف اس کے لیے یہ ہماری مہمان ہے، میری دوستی کا خیال اس نے صرف کیا۔ داور خان کی بات پر عائش کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھی۔ وہ ظالم ہی نہیں شاطر بھی تھا، اسے 4 گھنٹے اپنے واش روم میں بے دردی سے باندھ کر اس کی توہین وہ حد تک کرتے۔ اس نے سب کو یہ کہانی سنائی تھی۔ زاویار خانزادہ کے لیے عائش ملک کی نفرت میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا چیخ چیخ کر سب کو بتائے زاویار خانزادہ نے اس کے ساتھ کیا کیا، مگر وہ جانتی تھی اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، الٹا اس کے کردار پر انگلیاں اٹھیں گی۔ وہ 4 گھنٹے زاویار خانزادہ کے واش روم میں بندھی رہی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کی عزت سلامت تھی۔ عائش تم نے یہ سب کیوں کیا؟ سب کلیئر ہو چکا تھا، مجھے فائر غلطی سے لگا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جس کے خلاف تم نے FIR کٹوائی وہ میرے ساتھ تھا، مرتضیٰ خان کے ساتھ اس کے ڈیرے پر موجود تھا۔ اب بتاؤ اس حماقت کا کوئی جواز بنتا تھا؟ تم یوں اس کی حویلی میں پولیس اور گارڈز کے ساتھ چلی گئی۔ اذان ملک نے عائش سے سختی سے استفسار کیا۔ عائش ملک بے یقینی سے یہ سب سنتے سرنفی میں لا رہی تھی۔ سب اسے موادر الزام ٹھہرائیں گے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ رضا خان، مجھے لگتا ہے مجھے بذات خود آلیان خان سے معافی مانگنی چاہیے۔ 2 دن رہ گئے ہیں ہمارے ادھر، میں دشمنیاں نہیں چاہتا، نہ تمہارے لیے کوئی مسائل کھڑا کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ ملک نے رضا خان سے کہا۔ اس کا ضرورت نہیں مصطفیٰ، میں خود بات کر لوں گا آلیان خان سے۔ رضا خان نے سنجیدگی سے مصطفیٰ ملک سے کے بات کی تردید کی تھی۔ معافی میں ضرور مانگوں گا، میری بیٹی نے جو غلطی کی اس کی معافی اس کے باپ کو ہی مانگنا پڑے گی۔ مصطفیٰ ملک عائش کو دیکھتے لب بھینچ گئے تھے۔ نہیں پاپا، آپ اس ظالم جابر فرعون سے معافی نہیں مانگیں گے، عائشہ لہجے میں بولتی مصطفیٰ ملک کی طرف بڑھی۔ سب نے غصے اور تعصب بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اذان، اس کو سنبھالو، مجھے کچھ دیر پہلے اس پر ہاتھ اٹھانے کا دکھ تھا، اب تعصب صرف اس بات کا ہے میرا ہاتھ اس کا گال لال کیوں نہیں کر سکا۔ مصطفیٰ ملک نے سرخ سرد نگاہ عائش پر ڈالی۔ عائش، پاپا کہہ رہے ہیں وہ سب دیکھ لیں گے، اب تم کسی معاملے میں نہیں بولو گی۔ اذان ملک نے اس کی طرف بڑھتے انگشر شہادت اٹھائی۔ اسے بذات خود عائش کی حرکت سخت ناگوار گزری تھی۔ عائش ملک اپنا نچلا الف کاٹتے، گہرا سانس لیتے، خاموش ہوتے اپنے بدن کی کپکپاہٹ پر قابو پانے لگی۔ وہ ابھی بھی سردی سے کپکپا رہی تھی۔ یہ تمہارے کپڑے کیوں بھیگے ہوئے؟ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اذان ملک نے پریشانی سے عائش کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہونٹ بری طرح ٹھٹر رہے تھے۔ عائش نے شکوہ کناں نگاہوں سے اذان کو دیکھا، جس نے پہلی بار ہی نوٹس کیا تھا کہ وہ کانپ رہی ہے۔ اذان ملک کے بات پر سب بری طرح چونکے تھے۔ غصے میں کسی کی بھی نگاہ اس کے بھیگے حلیے پر اور اس کے بدن پر کی کپکپاہٹ پر نہیں گئی تھی، کیونکہ مس ملکہ بہتے دریا میں منہ کے بل گری تھی۔ التمش خانزادہ کے گرجدار آواز مردانے میں گونجتی سب کو اس کی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ وہ اپنی سیاہ شال کندھوں پر چٹکتے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ اپنے بھاری قدموں سے اس کی طرف سب متوجہ تھے۔ خان نے کہا تھا میں مس ملک کو عزت و احترام سے آپ کے پاس چھوڑ کر ہی واپس آؤں گا، جب تک ان کی سیفٹی کا یقین نہ ہو جائے میں وہاں سے ہلوں بھی نہ۔ التمش خانزادہ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے عائش کو دیکھتے بولا تھا۔ عائش ملک کی آنکھوں میں التمش خانزادہ کو دیکھتے چنگاریاں پھوٹی تھی۔ وہ عائش ملک کو دیکھتے سزائیاں مسکرایا۔ بہتے دریا میں گر گئی کیسے؟ اذان ملک نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ یہ میری گاڑی میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھی، میں نے بہت منت سماجت کی ان کی، مگر یہ اپنی ضد پر قائم تھی، مجبوراً ان کے پیچھے پیچھے میں اپنی گاڑی رکھنی پڑی اور یہ راستے میں پیدل چلتے چلتے ایک بہتے دریا میں منہ کے بل گر گئی۔ التمش عائش ملک کو تمسخراتی نگاہوں سے دیکھتے بول رہا تھا۔ منہ کے بل گرنے پر اس نے خاص طور پر زور دیا تھا۔ عائش مٹھیاں دبوچے بمشکل خود پر ضبط کیے ہوئی تھی۔ جب یہ منہ کے بل گری تو تبھی یہ میری گاڑی میں بیٹھنے کو تیار ہوئی تھی۔ التمش نے عائش ملک کا سرخ و سفید چہرہ دیکھتے اسے آنکھ ونک کی تھی۔ عائش ملک توہین و خجالت سے سرخ ہوئی تھی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، ہم اور مصطفیٰ آلیان خان سے مل کر سب اس کا معذرت کرنا چاہتا ہے۔ رضا خان نے سنجیدگی سے کہا۔ جی ضرور خان، آپ کا ہی انتظار رہے گا۔ التمش خانزادہ عائش ملک کے سرخ چہرے کو دیکھتے ابھی بھی گہرا مسکرا رہا تھا۔ عائش ملک اپنا غصہ ضبط کرتے اسے لمحے تیزی سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ میرا مطلب ہے خان آپ کا انتظار کریں گے۔ اب مجھے اجازت دیں، میرا کام ہو گیا ہے۔ التمش خانزادہ سنجیدگی سے بولتے اپنی شال کا سرا دوسرے کندھے پر ڈالتے لمبے لمبے ڈاک بھرتا چلا گیا تھا۔ ارتضیٰ خان اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹے اپنے سر کے نیچے اپنے دونوں بازو باندھے ہوئے چھت کو دیکھتے گہرا مسکرا رہا تھا۔ جو کچھ ہوا اسے پتہ چلا تھا۔ وہ پولیس اور گارڈز کے ہمراہ حویلی داخل ہوئی تھی۔ وہ اس کا شیرنی والا روپ یاد کر کے کب سے مسکرا رہا تھا۔
زاویار خانزادہ کا دل سے شکر گزار تھا جس نے عائش کو کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ اسے زنان خانے میں عزت و احترام سے بٹھاتے واپس رضا خان کی حویلی بھیجا، ورنہ اسے زاویار خانزادہ ٹیڑھی آنکھ کر کے بھی دیکھ لیتا، برداشت نہ کر پاتا۔ عائش ملک کی زندگی بن چکی تھی، اس کا عشق۔ وہ 20 سال کی عمر میں عائش ملک کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو چکا تھا۔ اس کا ہر انداز، ہر چیز دل کو بھا چکی تھی۔ وہ ہر وقت ارتضیٰ خان کو اپنے دل کی دھڑکنوں میں دھڑکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا دل ہر وقت عائش ملک کی مالا جپتا رہتا تھا۔ اب اسے عائش ملک کے عائش خان بنانا تھا۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے مدھم سا ہنسا تھا۔ مسز عائش ارتضیٰ خان، مسز ارتضیٰ خان۔ وہ زیر لب عائش ملک کو اپنا نام دیتے آنکھ موند کیا تھا۔ تیری پہلی نظر نے میرا چین چرایا، تیرا خواب جو آیا راتوں کو جگایا، تیری پیاس کو میں نے ہونٹوں پہ سجایا، چاہت کیسی ہے تو نے مجھ کو بتایا۔ وہ بند آنکھوں سے مسکراتے تکیا اپنے سر کے نیچے نکالتے اس کے ساتھ لپٹا تھا۔ بہت جلد عائش ملک تم عائش ارتضیٰ خان بن کر میری باہوں میں رہو گی۔ وہ مضبوطی سے بولتے گہرا مسکرایا تھا۔ داور خان کا آج ولیمہ تھا۔ مرد سارے ان کی حویلی کے بڑے سے مردانے میں موجود تھے، جہاں عالیشان طعام کا انتظار تھا۔ عورتیں زنان خانے میں موجود تھی۔ داور خان کی دلہن بھی زنان خانے کے لاؤنج میں دلہن کی طرح سجی بیٹھی تھی۔ عائش ملک سب کو دیکھ کر بری طرح بوریت کا شکار ہو رہی تھی۔ اب وہ اس کا لام اور یہاں کی عجیب و غریب رسموں سے اکتا چکی تھی۔ یہ کلام، یہ پہاڑ اس کے نہ رہے تھے۔ اسے بچپن سے پاکستان سے ناردرن ایریا جانے کا بے حد شوق تھا۔ مصطفیٰ ملک اور صبرینہ ویکیشن میں انہیں ابراڈ لے کر جاتے تھے۔ پوری دنیا اس نے دیکھی تھی، اپنے ملک کو دیکھنے کی خواہش تھی۔ اسے اس اذیت سے دوچار کرے گی اسے یہ اندازہ نہ تھا۔ زاویار خانزادہ کا کیا ہوا سلوک اسے بھول نہیں رہا تھا۔ توہین و خجالت اور ٹھنڈے برفیلے پانی کے نیچے 4 گھنٹے کل سارا دن وہ بخار میں پھکتی رہی تھی۔ پہلی بار مصطفیٰ ملک نے اسے منایا نہیں تھا۔ اس کے بخار کا سن کر بھی وہ اس کے کمرے میں نہیں آئے تھے۔ اذان ملک ہی ساری رات اس کے پاس رہا تھا۔ مصطفیٰ ملک نے صبرینہ ملک کو فون پر بہت باتیں سنائی تھی۔ انہیں بے حد ذلیل کرتے وہ اپنے بچوں سے دور رہنے کو کہا تھا۔ صبرینہ ملک بھی اس سے بری طرح ناراض ہو چکی تھی۔ صبرینہ ملک کے گاز زاویار خانزادہ نے مرتضیٰ ملک کے حوالے کر دیے تھے۔ 2 گاز بری طرح زخمی تھے، جن کی ٹانگوں پر بے دردی سے گولیاں ماری گئی تھیں۔ زاویار خانزادہ کے ظلم پر اسے زاویار خانزادہ سے خوف زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت گرین کلر کی بے حد سٹائلش، بہت بڑے برانڈ کی بے حد خوبصورت سی ڈیلیکیٹڈ لانگ میکسی پہنے ہوئی تھی۔ اس کے خوبصورت سنہری کرنوں جیسے سلکی بال اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ نیلی آنکھوں میں آج کاجل کی تہ تھی۔ آنکھوں پر سموکی میک اپ کیا ہوا تھا۔ ہونٹوں پر نیوڈ لپسٹک لگائے، آئرس پر ہائی لائٹر لگائے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ جولری میں وہ صرف گرین زرکون اور نیکلس پہنے ہوئی تھی۔ اس کی بے پناہ خوبصورتی، اس کے بغیر دوپٹے کا نازک وجود عورتوں کی توجہ کا بھی مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ لوگ اسے عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ 2 دن پہلے زاویار خانزادہ کی حویلی پولیس اور گارڈز کے ہمراہ گئی تھی، اس لیے وہ خاص طور پر سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ میکسی اس کا خوبصورت بدن قیامت ڈھا رہا تھا۔ پچھلا گلا بھی ڈیپ تھا جسے سوسائٹی سے تعلق رکھتی تھی۔ وہاں اسے کسی چیز کی روک ٹوک نہ تھی۔ نہ مصطفیٰ نہ اذان ملک نے کبھی روک ٹوک کی تھی۔ شاہویر ملک کو صرف اس کی ڈریسنگ پر اعتراض ہوتا تھا، جو وہ کبھی ملحوظ خاطرانہ لائی تھی۔ یہاں عورتوں کے درمیان بھی دوپٹے لیے دیکھتے اس کی سانسیں گھٹ رہی تھیں۔ وہ تو مر کر بھی یہ سب نہ کرے۔ عائش نے سب کو اکتاہٹ بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اذان ملک کو کال ملائی، جو اس نے اسی لمحے کاٹ دی تھی۔ عائش نے روحاں سے ہوتے موبائل کو دیکھا۔ اس نے اب غصے سے پھر سے اذان ملک کو کال ملائی، جو اس نے پھر سے کاٹ دی۔ وہ غصے سے لب بھینچے ہوئے اسی لمحے تنتناتی ہوئی زنان خانے کے راستے مردانے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ بہت سی راہداریاں پار کرتے مردان خانے کے بڑے سے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی، جہاں سب مرد حضرات بیٹھے تھے۔ مصطفیٰ ملک اور رضا خان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ باقی مرد حضرات ادھر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ جیسے ہی مردانے میں داخل ہوئی، سب مردوں کی نگاہوں کا مرکز وہ اسی لمحے بنی تھی۔ سامنے صوفے پر بیٹھے زاویار خانزادہ نے اسے تعصب بھری شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا انگ انگ اس لباس میں جھلک رہا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہاں بیٹھے مرد نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھنے پر مجبور تھے۔ ویسے بھی آج کل عائش ملک کا تذکرہ ہر مرد کی زبان پر زد عام تھا۔
सभी इस हसीना नाजुक दिलरुबा को देखना चाहते थे जिसने ज़ावियार खानज़ादा पर चढ़ाई की थी। अर्तज़ा खान आयश मलिक को देखते जबड़े भींचते इसकी निगाहें झुका गया था। चेहरे पर सुर्खी की हिद्दत छाई थी। इसका इतने मर्दों में आना अर्तज़ा खान को सुइयों की तरह चुभा था, बल्कि रगों में फिशार खून तेज़ी से बुलंद हुआ था। वहाँ बैठे मर्दों की निगाहें इस आयश मलिक पर बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पूरे वजूद में मिर्चें से दहक रही थी। अजान, मेरी बात सुनो। आयश ने ज़ावियार खानज़ादा को घूरते हुए ऊंची आवाज़ में दांत पीसते अजान मलिक को मुखातिब किया, मगर 16 बार निगाहें ज़ावियार खानज़ादा पर ही थी। ज़ावियार खानज़ादा खाने से हाथ रोकते अपनी हल्की घनी बियर्ड पर हाथ फेरते इसे ही सर्द सुर्ख निगाहों से देख रहा था। अजान, अपनी बहन की बात सुनो, इसे समझाओ, यहाँ इतने मर्दों में इसका इस हुलिये में आना मुनासिब नहीं है। इर्तिज़ा खान खुद पर बमुश्किल काबू पाते हुए अजान से मुखातिब हुआ, जो सोफे पर आयश को सर्द खा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था। आयश मलिक पर वो कोई रोक टोक ना करता, मगर यहाँ का माहौल ऐसा न था। वो यूँ सब मर्दों के सामने आती। वो आयश मलिक को घूरते हुए सोफे से उठता, गुस्से से आयश मलिक की तरफ बढ़ा। वो इसकी कलाई नरमी से थामे लाउंज से बाहर निकल आया था। क्या कर रही हो यहाँ? अजान मलिक ने इसे मर्दाने में एक तरफ लाते गुस्से से इससे दबी आवाज़ में चीखते हुए इससे इस्तफसार किया। कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, तुम मुसलसल मेरा फ़ोन काट रहे हो। पापा मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मामा मुझसे नाराज़ हैं। 2 दिन से मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, तुम्हें मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा है? आयश ने जवाबन अजान मलिक से शिकवा किना लहजे में सवाल किया। तुमने जो किया वो ठीक था क्या? आयश, पापा का गुस्सा वक्ती है, ठीक हो जाएगा। मामा जब नाराज़ होती हैं वो लंबी हो जाती हैं। अब अगले 6 महीनों तक इन्हें भूल जाओ। अजान मलिक ने इस्तज़ाइया बोलते इस पर इस्तफ़ामिया निगाहें गाड़ गया। मुझे मामा नहीं, तुम और पापा चाहिए हो। आयश मलिक की आवाज़ न चाहते हुए भी भीग उठी थी। हम हैं तुम्हारे पास, बताओ क्यों आई थी यहाँ, क्या कहना था मुझे, क्यों फ़ोन कर रही थी? आयश की भीगी आवाज़ महसूस करते अजान मलिक ने अपना लहजा नरम किया। छोटी बहन थी, बेहद मोहब्बत भी करता था, यह अलग बात थी। इन दोनों की बनती कम थी। कभी ऐसा सलूक किया नहीं तुमने। बेशक हम प्यार से एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते, मगर तुम एक अच्छी तरह जानती हो हम प्यार भी एक दूसरे से बेहद करते हैं। मगर पिछले 2 दिन से तुम अजनबी बन गई हो। आयश मलिक ने शिकवा किना लहजे में कहते अपनी नीली आंखें अपनी उंगलियों के पूरों से साफ की। ज़ावियार खानज़ादा के हद तक आमेज सलूक का सोचते ही इसकी आंखें बार बार भीग जाती थी। क्या सलूक कर रहा हूँ, बताओ मुझे। परसों सारी रात तुम्हारे पास सा बुखार उतर चुका है क्या? अब तुम्हारी पट्टी से लगकर बैठ जाऊँ? अपनी आदत के मुताबिक वो आयश से ज़्यादा देर नरमी से बात नहीं कर सकता था। हाँ, बैठना चाहिए था। जब तुम्हें फायर लगा था मैं तुम्हारे साथ एक एक लम्हा थी, वो भी अब गुस्से से भड़की थी। वो तो तुम्हारी आदत है मेरी मॉम बनने की, मगर आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा पापा नहीं बन सकता। भाई हूँ, भाई की तरह ट्रीट करूँगा। ये शायद मोहब्बत, बहनों के फजूल से नखरे उठाना तुम्हारे इन फजूल से नॉवेल्स में होता है। अजान मलिक ने इसकी नीली आंखों में आंसू देखते तपते लहजे में बोला, आई हेट यू नॉवेल्स, आई हेट नॉवेल्स। ये तुम ही पढ़ते रहते हो, यूट्यूब पर मोस्ट रोमांटिक टाइटल देखते अंदर घुस जाते हो कि अंदर ऐसा क्या है जो तुम्हारी नॉलेज में नहीं। आयश मलिक गुस्से से तंसिया लहजे में लफ्ज़ चबाते इसने बहुत बार अजान मलिक को यूट्यूब पर नॉवेल्स पढ़ते देखा था। बहुत ज़्यादा रोमांस होता है इन नॉवेल्स में। अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम लड़कियां ही पढ़ सकती हो। अजान मलिक ने कानों को हाथ लगाए थे। बकवास बंद करो, मैं नहीं पढ़ती। आयश गुस्से से बोली थी। मान लेता हूँ तुम नहीं पढ़ती, जानता हूँ आयश मलिक बहुत समझदार है, मगर आयश मलिक की समझदारी का कलाम आकर कहाँ चली गई? अजान मलिक ने मुस्कुराहट दबाए पूछा। वो जानता था वो नॉवेल्स के नाम पर दूर भागती थी, वो नॉवेल्स पढ़ने वाली लड़कियों में से नहीं थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया अजान, मैंने ज़ावियार खानज़ादा जैसा मर्द आज तक नहीं देखा। मैंने तुम्हें देखा है, पापा को देखा है, शाहवीर मलिक का रूप देखा है। मुझे पता था मैं कुछ भी करूंगी मेरे पीछे मुस्तफ़ा मलिक, अजान मलिक, शाहवीर मलिक मेरी ताकत बनकर खड़े होंगे। कमज़ोर तो मैं कभी थी ही नहीं। तुम पर 2 बार हमला हुआ, मुझे लगा इर्तिज़ा ने करवाया। इसके साथ दुश्मनी के किस्से तुमने ही मुझे बढ़कर चढ़कर सुनाए हैं। यही कहते रहे, अगर कभी तुम दोनों को मौका मिले तो तुम दोनों एक दूसरे की जान ले लोगे। क्या गलत किया इर्तिज़ा खान के खिलाफ FIR कटवा कर? बताओ मुझे। हो सकता है इर्तिज़ा खान दोस्ती की आड़ में तुमसे कोई खेल खेल रहा हो, या फिर ज़ावियार खानज़ादा ये सब करवा रहा हो। आयश मलिक की बात पर अजान मलिक सर डफी में हिलाते हंस पड़ा था। CSS के एग्ज़ाम्स में टॉप करूंगी, मुझे बिल्कुल यकीन है। क्या दिमाग है तुम्हारे पास, जल्द असिस्टेंट कमिश्नर बनोगी। अजान मलिक ने शरारती लहजे में इसे छेड़ते ताली बजाई थी। आयश मलिक की बात पर अजान मलिक सर नफ़ी में हिलाते हंस पड़ा था।
CSS کے ایگزامز میں ٹاپ کرو گی، مجھے بالکل یقین ہے۔ کیا دماغ ہے تمہارے پاس؟ جلد اسسٹنٹ کمشنر بنو گی؟ اذان ملک نے شرارتی لہجے میں سے چھیڑتے تالی بجائی۔ اب تو میری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے CSS کا ایگزامز پاس کرنا۔ جس دن میں کمشنر بن گئی، اس دن سب سے پہلے اس زاویار خانزادہ کو جیل میں ڈالوں گی۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجتے غرائی۔ عائش ملک کی بات پر اذان ملک کا بلند و بانگ کہکا گونجا۔ پلر کے پیچھے چھپ کر کھڑا ارتضیٰ خان یہ سب سنتے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہنس پڑا تھا۔ دور کھڑا زاویار خانزادہ یہ سب سنتے اپنی مٹھیاں سختی سے بھیج گیا تھا۔ ارتضیٰ خان کا بس نہیں چل رہا تھا عائش ملک کو اپنی باہوں میں بسا لے۔ زاویار خانزادہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس نازک وجود کی سانسوں کو بے دردی سے کھینچتے اس کے بخیے ادھیر ڈالے۔ ابھی تم جاؤ یہاں سے، ہم رات کو بات کریں گے، آج آخری رات ہے یہاں، کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے، لاہور چل کر پاپا ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ عائش کا گال تپ تپاتے ہوئے مردانے کے لاؤنج کی طرف تیزی سے بڑھ گیا تھا۔ عائش گہرا سانس لیتے زنان خانے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ارتضیٰ خان اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائی کھینچتے اسے پلر کے ساتھ لگا گیا۔ عائش ملک کے لبوں سے چیخ بلند ہوئی تھی۔ ارتضیٰ خان بے حد نرمی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ تم نے کیسا یہ درد دیا؟ تیری ان باہوں میں اب مجھ کو جینا مرنا ہے، سوچ لیا حد سے زیادہ عشق تجھ سے کرنا ہے۔ وہ اس کے نقوش کو گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے گنگناتے ہوئے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹا گیا تھا۔ عائش گہرے سانس لیتے اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے یوں محسور کرے گا وہ بے یقین تھی۔ کل زاویار خانزادہ نے چھوا، آج اس کا بھائی چھو رہا تھا۔ تم کمشنر بن کر مجھے اپنی جیل میں قید کر لینا، اف نہیں کروں گا، مگر ایک التجا ہے، میری لالا کو چھوڑ دینا۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کے شعلہ بار قاتلانہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تمہاری باہوں میں، وہ اس کے ساحرانہ نیلی قاتلانہ آنکھوں میں دیکھتے شرارت سے لب دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ نیلی آنکھوں کا قہر بڑھا تھا۔ ارتضیٰ خان کے دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھیں۔ میرا مطلب ہے تمہاری جیل میں صرف ایک ہی قیدی ہوگا، وہ صرف ارتضیٰ خان ہوگا۔ اس کی نیلی گہری آنکھوں میں دیکھتے وہ گہرا مسکرایا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، اس کی نیلی پری۔ وہ اسے دل ہی دل میں یہ نام دیتے دیتے ہنس رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے، اور میں تمہاری کوئی التجا نہیں سنوں گی، اور تم اور تمہارا لالا جاؤ بھاڑ میں۔ عائش ملک نے اسے سلگتی شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دور دھکیلا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے عائش سے دور ہوا تھا۔ عائش اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ارتضیٰ خان نے عائش کے جانے کے بعد مردانے میں ادھر ادھر دیکھا تھا۔ مردانے کے اس حصے کی طرف کوئی نہیں تھا۔ وہ بھرپور ہنستے ہوئے اپنے بالوں کو انگلیوں سے سنوارتے ہوئے مردان خانے کے لاؤنج بڑھ گیا تھا۔ زاویار خانزادہ یہ سب دیکھتے اپنے جبڑے بھینچتے تیز تیز قدم اٹھاتا عائش کی طرف بڑھا تھا، جس نے ابھی مردانہ عبور نہیں کیا تھا۔ اس کی کلائی جکڑے دیوار میں پٹک گیا تھا۔ What the hell؟ وہ زاویار خانزادہ کو دیکھتے دبی آواز میں چیخی تھی۔ زاویار خانزادہ ایک پل کے لیے اس کی بے پناہ خوبصورتی دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ وہ درد سے جتنی خوبصورت لگ رہی تھی، پاس سے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوسرے لمحے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں غیظ و غضب چھایا تھا۔ دور رہو ارتضیٰ خان سے، زاویار خانزادہ نے انگشت شہادت اٹھائے برفیلے لہجے میں تنبیہ کی۔ مسٹر زاویار خانزادہ، اپنے بھائی سے کہو کہ مجھ سے دور رہے، بلکہ تم بھی مجھ سے دور رہو۔ کل میں اور میری فیملی تمہارے سرد سخت پہاڑوں کو چھو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ ان پہاڑوں اور یہاں کے لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہے۔ میں مر کر بھی اب کبھی نہیں آؤں گی، مگر جو تم نے میرے ساتھ کیا اس کا حساب ایک دن تم سے ضرور لوں گی۔ اس نے ایک ایک لفظ چباتے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اسے دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر ویسے ہی چٹان کی طرح مضبوط جمع کھڑا تھا۔ وہ ایک انچ اسے نہ ہلا سکی تھی۔ میں بھی چاہوں گا تم آئندہ مجھے نظر نہ آؤ، ورنہ زاویار خانزادہ کو ان پہاڑوں سے کہیں زیادہ سخت پاؤ گی، جس کی سختی تمہاری جیسے شہر کی نازک جان برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں وارن کرتے لمبے لمبے داغ بھرتا چلا گیا۔ ارتضیٰ خان کی گاڑی آندھی طوفان بنی حویلی داخل ہوئی تھی۔ وہ تیش و عالم میں لمبے لمبے داغ بھرتا مردانے میں موجود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے اپنے کمرے کی ایک ایک چیز اٹھا کر پھینکی تھی۔ اس نے بیڈ شیٹ بیڈ سے کھینچ کر اتاری تھی، کمبل اٹھا کر زمین پر پھینکا تھا۔ کمرے میں رکھے واز ڈیکوریشن پیپرز اٹھا کر وہ توڑ چکا تھا۔ اب وہ زمین پر بیٹھتا اپنے بال چکڑے چیخا تھا۔ اذان ملک سے اسے بھی پتہ چلا تھا کہ وہ عائش ملک کی منگنی ہو چکی ہے، شاہوین ملک کو پسند کرتی ہے۔ یہ سنتے اس کے سینے میں بھانبڑ جلے تھے۔ وہ کسی اور کی ہے، یہ ارتضیٰ خان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ ارتضیٰ خان زمین پر بیٹھے بیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی نم سرخ آنکھیں چھت پہ گاڑی ہوئے تھا۔ عائش کسی اور کی ہے، یہ سننا اس کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا۔ جب وہ کسی اور کی ہو جائے گی یہ سب کیسے برداشت کرے گا؟
اس کا زخمی دل فگار ہوا تھا، سینے میں مدھم مدھم سا درد اٹھ رہا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے رو دیا تھا۔ عائش صرف میری ہے، میں اسے کسی قیمت پر کسی کا نہیں ہونے دے سکتا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے شدت گریا سے چیخا تھا۔ وہ بری طرح اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخ رہا تھا۔ 20 سال کی عمر میں وہ عشق کا ایسا روگ لگا بیٹھا جو اس کا دل سینے سے نکال رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں رک رہی تھیں۔ ارتضیٰ خان نے اپنی قمیض کی پاکٹ سے موبائل نکال کر عائش کا نمبر ڈائل کیا۔ اس نے 2 دن پہلے اذان ملک سے کسی بہانے سے موبائل لیتے عائش کا نمبر ملایا تھا۔ عائش ملک نے مسکراتے ہوئے موبائل کو دیکھا جہاں شاہویر ملک کے بہت سے میسیجز تھے۔ جان جانا، مائی لو، سویٹ ہارٹ، لائف جانم، میری زندگی اور کتنے ہی سوری کے میسیجز تھے جس میں وہ بار بار اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے مغروریت سے اس کے میسیجز پڑھ رہی تھی۔ شاہویر ملک کو بہت انسسٹ کرنے پر تھوڑی دیر کے لیے اس کا موبائل دیا گیا تھا۔ شاہویر ملک نے بہت بار کال بھی کی تھی جو عائش نے غصے سے اٹینڈ کی تھی، مگر اب میسیجز پڑھ کر اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ عائش نے شاہویر ملک کے نمبر پر کال ملائے جو اب آف آ رہا تھا۔ وہ مایوسی سے دل پر اپنا موبائل رکھتے تکیے پہ سر لیتے۔ اس کی نیلی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو بہے، اس کے تکیوں کو بھگو رہے تھے۔ آئی لو یو شاہویر، آئی لو یو سو مچ، اس نے مسکراتے ہوئے موبائل کے اسکرین پر اپنے لب رکھے۔ آئی لو یو ٹو، اس نے ڈھیروں ایموجی کے ساتھ شاہویر کے ملک کو میسیج سینڈ کیا تھا۔ میسیج بی پر عائش نے جلدی سے موبائل اسکرین پر دیکھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میری محبت کی سچی آنچ تم تک نہ پہنچے یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تم ارتضیٰ خان کی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ عائش نے میسیج پڑھتے اپنی آنکھیں بے یقینی سے پھیلائی۔ وہ کرنٹ کھا کر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ شاہویر والا میسیج کسی ان نون نمبر پر سینڈ کر چکی تھی جو اس کے میسیج فیڈ کی اسکرین پر سب سے اوپر تھا۔ عائش نے جلدی سے اسکرول کیا جہاں ڈھیروں آئی لو یو کے میسیجز تھے۔ یہ ارتضیٰ خان کا نمبر تھا جس کے بہت سارے میسیجز تھے۔ واٹس ایپ پر ارتضیٰ خان کا نام بھی شو ہو رہا تھا۔ وہ غلطی سے اسے میسیج کر چکی تھی۔ عائش ملک نے لب بھینچے ارتضیٰ خان کا نمبر اسی لمحے بلاک کرتے فون آف کر دیا۔ عائش ملک نے صبح اٹھتے اپنا فون آن کیا۔ اسے واٹس ایپ کے ڈھیروں مسڈ کالز میسیجز ریسیو ہوئے تھے جس پر ارتضیٰ خان لکھا ہوا تھا۔ وہ رات کو ایک نمبر بلاک کر چکی تھی، اب وہ اپنے دوسرے نمبر سے کال کر رہا تھا۔ عائش نے غصے سے موبائل اسکرین کو دیکھا اور ارتضیٰ خان آخر چاہتا کیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے کیسے یہ دھواں دھار عشق ہو سکتا تھا؟ وہ اسے کیا چاہ رہا تھا؟ وہ کیا اسے اپنے تھپڑوں کا بدلہ لے رہا تھا؟ یہ سب کچھ کر کے آخر کیا چاہتا تھا وہ؟ عائش نے اس کے ڈھیروں میسیجز پڑھے وہ جن میں اپنے عشق کا اظہار کر رہا تھا بلکہ گڑ گڑا رہا تھا۔ عائش گہرے سانس لیتے اپنے سلکی سنہری بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ شاہویر ملک کے بعد پہلی مرتبہ کسی مرد نے اسے اتنی شدت سے اپنے عشق کا اظہار کیا تھا اور اسے ارتضیٰ خان کے لفظ بری طرح چبھ رہے تھے۔ وہ شاہویر ملک کے علاوہ کسی مرد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ارتضیٰ خان کی کال پر اس نے غصے سے کھولتے اس کا فون اٹھایا۔ عائش، میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، تم میری ہو، صرف میری، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ فون پر عائش کی آواز سنتے گڑ گڑایا تھا۔ What nonsense are you talking? Do you even know what you are saying? وہ فون پر غصے سے چیخی تھی۔ I know very well what I am saying to express my love for you so much. وہ بھی فون پر حلق کے بل چیخا تھا۔ تم پاگل ہو چکے ہو، تم یہ بکواس کر رہے ہو۔ عائش نے گہرے سانس لیتے وہ مشکل ہی خود پر ضبط کیا تھا۔ پاگل میں نہیں، تم ہو چکی ہو۔ رات تم اپنی محبت کا اظہار مجھ سے کر چکی ہو۔ ساری رات تمہارے اس ایک میسیج کو میں نے ہزاروں مرتبہ بلکہ لاکھوں بار پڑھا ہے۔ تم اب کیسے اپنے لفظوں سے پھر سکتی ہو؟ مجھ سے محبت کا اظہار کر کے کیسے تم مجھے بلاک کر سکتی ہو؟ ارتضیٰ خان گہرے سانس لیتے اپنے بال نوچتے تڑپتے ہوئے بولا۔ You have lost your mind, ارتضیٰ خان. Even after death, I should not say love for you. In this life, I am one and only my شاہویر ملک۔ عائش ملک تیش و عالم سے فون پر غصے سے گرائی تھی۔ جان سے مار ڈالوں گا اگر تم نے اپنی زبان سے شاہویر ملک کا نام بھی لیا تو۔ زاویار خانزادہ کی پاور کو تم جانتی نہیں، ایسے منٹوں میں شاہویر ملک کو اس صفحہ ہستی سے غائب کر دے گا۔ وہ اس کے لبوں سے شاہویر ملک کا نام سنتے پاگل ہوا تھا۔ تم اپنے بھائی زاویار خانزادہ جیسے ہو ظالم جابر سفاک، مگر تم ابھی میجر شاہویر ملک کو نہیں جانتے۔ وہ تم خانزادوں سے کہیں زیادہ سفاک ہے، بہت پاور ہے میرے شاہویر ملک کی، تم لوگوں سے کہیں زیادہ۔ وہ زمین جائیداد کا مالک ہے، وہ بہت بڑے بزنس مین اشیر ملک کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اگر میرے شاہویر کی پاور جاننی ہے ایک بار
اشیر ملک کے بارے میں سرچ کر کے دیکھنا ضرور۔ وہ گہرے سانس لیتے فون پر غصے سے چیخ رہی تھی۔ اذان ملک اسی لمحے کمرے میں داخل ہوتے اسے فون چھین چکا تھا۔ میں جان سے مار ڈالوں گا تمہیں بھی اور اس شہویر ملک کو بھی، تم صرف میری ہو یعنی ارتضیٰ خان کی۔ ارتضیٰ خان کی گراہٹ سنتے اذان ملک کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ کیسے مارو گے؟ ہاں بتاؤ مجھے، کیسے مارو گے تم میرے بھائی اور میری بہن کو؟ ارتضیٰ خان۔ اذان ملک فون پر یہ سب سنتا اپنے حواس کھوتا غصے سے گرجا تھا۔ عائش ملک اپنی پیشانی انگلی سے مسلتے ہوئے اب کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ ارتضیٰ خان آخر کیا کر رہا تھا؟ اس کا غصہ ارتضیٰ خان کے لیے مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ اذان، عائش میری ہے، بہت محبت کرتا ہوں، یہ یاد رکھنا، وہ میرے ہوتے کسی کی نہیں ہو سکتے۔ ارتضیٰ خان نے خود پر قابو پاتے اذان سے کہا تھا۔ ابے بکواس بند کر بغیرت انسان، ورنہ تیری جان میں خود لوں گا۔ اذان ملک غصے سے گررایا۔ گالی مت دینا، ارتضیٰ خان پاگل ہوتے چیخا۔ تو گالیوں کا حقدار ہے ارتضیٰ۔ عالیان خان مجھے بیوقوف بنائی، یہ تھا تیری دوستی کا مجھ سے مقصد؟ تو میرے دوست میری بہن تک پہنچنا چاہتا تھا، میں ہی پاگل تھا جو سمجھ نہ سکا۔ اذان ملک کی بات پر ارتضیٰ خان کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہوئی تھیں۔ میں سچی محبت کرتا ہوں عائش سے، مجھے اسے پانے کے لیے تجھے سیڑھی بنانے کی ضرورت نہیں، وہ میری تھی، میری ہی رہے گی۔ ارتضیٰ خان اٹل لہجے میں بولتے اپنی مٹھیاں بھینچے ہوئے تھا۔ تو بھی ایک بات کان کھول کر سن لے، عائش شہویر ملک کی ہے اور اسی کی رہے گی۔ اذان ملک غصے سے کہتے فون بند کرنے ہی لگا تھا کہ ارتضیٰ کی گرج پر وہ فون بند نہ کر سکا۔ گولیوں سے شادیانے بجیں گے ہر طرف اگر کسی نے بھی اسے اپنا بنانے کی کوشش کی۔ اس کی دلہن کے لباس ڈولی میں نہیں بلکہ کفن میں لپٹا اس کا جنازہ اٹھے گا۔ وہ فون پر دھاڑا تھا۔ تو پھر آج میں تیرے سینے پر گولیاں چلا کر تجھے گہری نیند سلاؤں گا، اگر دم ہے تو میرے سامنے آ۔ اذان ملک غصے سے طیش و عالم سے اپنا آپا کھو بیٹھا تھا۔ وہ اسے دھمکیاں دے رہا تھا، آجا پھر ادھر جا، تیری جان بچائی تھی، آج ادھر ہی تجھے موت دوں گا۔ ارتضیٰ خان کہتے فون بند کر چکا تھا۔ اذان ملک فون بیڈ پر اچھالتے غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ عائش ملک بھی جلدی سے اس کی کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اذان ملک کو سائڈ ڈرار سے پسٹل نکالتے دیکھتے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اذان، تم کہیں نہیں جاؤ گے؟ عائش ملک نے اس کی پسٹل چھینی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، تم یہ بتاؤ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ اسے بیڈ پر دھکا دیتے پسٹل اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ میں اڑس گیا تھا۔ کب سے چل رہا ہے کا کیا مطلب؟ تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا۔ تمہیں کہا تھا کہ وہ ذلیل زاویار خانزادہ کا بھائی ہے، اس سے دور رہو۔ اس نے تم سے دوستی کیوں کی؟ تمہیں اب سمجھ آیا؟ اب تم مجھ پر ہی چیخ کیوں رہے ہو؟ غلطی تمہاری ہے۔ عائش غصے سے اذان کی طرف بڑھتے اس کا گریباں جکڑ گئی تھی۔ اپنی غلطی وہ اس پر ڈال رہا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہوئی تھی۔ غلطی میری ہے تو آج میں اسے مار کر اپنی غلطی کی بھرپائی کر کے رہوں گا۔ وہ عائش کے ہاتھ اپنے گریبان سے چھڑواتے ہوئے اسے زمین پر دھکا دیتے باہر کی جانب تیزی سے بڑھ گیا تھا۔ عائش ملک زمین سے اٹھتے گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اس وقت حویلی میں رضا خان اور مصطفیٰ ملک نہیں تھے۔ وہ لوگ آج جا رہے تھے داور خان کے ولیمے کے بعض۔ رضا خان، مصطفیٰ ملک اور اپنے باقی دوستوں کے ساتھ وہ اپنے فارم ہاؤس نکل گئے تھے۔ دوپہر تک ان سب کی واپسی ہونی تھی۔ دوپہر کو ہی انہوں نے لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ عائش ملک نے اپنے موبائل سے مصطفیٰ ملک کا نمبر ڈائل کیا جو آؤٹ آف ریچ آ رہا تھا۔ عائش ملک نے رضا خان کا نمبر ڈائل کیا، وہ ابھی آؤٹ آف کوریج آ رہا تھا۔ عائش ملک بھاگتے ہوئے اب داور خان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ داور بھائی، عائش ملک نے دروازے کے کمرے کا دروازہ دھڑا دھڑ کھٹکھٹایا تھا۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے۔ گھر میں شادی کی وجہ سے سب تھکے ہارے اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ داور بھائی، عائش نے داور خان کو پکارتے دروازہ مزید زور سے بجایا تھا۔ یہ لڑکی نہیں عذاب ہے، پتہ نہیں اب اس نے کیا کیا، وبال مچایا ہے۔ آگے ان لوگوں کی وجہ سے میری سہاگ رات 4-5 دن آگے ہوئی ہے۔ اب یہ میری اتنی پیاری صبح خراب کرنا چاہتی ہے۔ گل مخانے، وہ پشتو میں بولتے، کمبل میں دبکی اپنی شرمائی لجائی بیوی کو خود کے ساتھ لپٹائے کمبل میں غروب ہو گیا تھا۔ عائش نے 1-2 بار پھر سے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ داور نے دروازہ نہ کھولنے پر وہ بھاگتے ہوئے مصطفیٰ ملک کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے کمرے کے ڈرار سے ان کی گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے بھاگتے ہوئے کار پورچ کی طرف بڑھی تھی۔ کار پورچ میں مصطفیٰ ملک کی گاڑی میں بیٹھتے وہ گاڑی بھگاتے کھلے گیٹ سے نکال لے گئی تھی۔ ارتضیٰ خان کی گاڑی کلام کی سڑکوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ وہ اپنی طرف کے شیشے سے ایک ہاتھ میں پکڑی پسٹل باہر نکالے فائرنگ کرتے ڈرائیو کر رہا تھا۔ تو
तुझे अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार ते। रोल बैठा दिल वे मैं तेरे एतबार ते। असा नित दा विछोड़ा नहीं सहना कि बीबा साडा दिल मोड़ दे। You have lost your mind, Irtiza Khan. Even after death, I should not say love for you. In this life, I am one and only my शाहवीर मलिक। आयश मलिक के लफ्ज़ समातों में गूंजे तो इसकी आंखों से आंसू गिरते इसके आरस पर बहे थे। इसकी पिस्टल से निकली गोलियों की तड़तड़ाहट में इजाफा हुआ था। विक रहना प्यार दा नहीं सजना दस्तूर वे। सजना जुदाई नहीं हो सानू मंजूर वे। जे अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। मैं जान के चीज़ बेगानी नू तो अपनी चीज़ बना बैठा। दिल दे के तैनू बेदर्दा मैं उम्र दी चंता ला बैठा। इर्तिज़ा खान गहरे सांस लेते नम जख्मी आंखें सुर्ख आंखें विंड स्क्रीन से नज़र आते पहाड़ों को देखते ड्राइव कर रहा था। अपने भाई ज़ावियार खानज़ादा के जैसे जालिम हो जाबर सफाक, मगर तुम अभी मेजर शाहवीर मलिक को नहीं जानते। वो तुम खानज़ादाओं से कहीं ज़्यादा सफाक है, बहुत पावरफुल है मेरे शाहवीर मलिक। तुम लोगों से कहीं ज़्यादा वो ज़मीन जायदाद का मालिक है। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन अशीर मलिक का इकलौता बेटा है। एक बार अशीर मलिक के बारे में सर्च करके देखना। आयश मलिक के बेरहम लफ्ज़ इसकी जान जैसे निकाल रहे थे। वो बाजों से अपनी भीगी आंखें बार बार बेदर्दी से मसलते अपने आंसू साफ कर रहा था। इसे किसी और के साथ सोचकर इर्तिज़ा खान को अंदाज़ा हो रहा था कि वो इसका वक्ती जुनून नहीं, इसकी रूह में समा चुकी है। इसका फगार दिल जैसे पहलू से निकल रहा था। वो अपने घने बालों में उंगलियां फेरते निचला लब बेदर्दी से लब दांतों तले ड्राइव कर रहा था। एकदम इसकी गाड़ी के साथ किसी की गाड़ी ज़ोर से हट हुई थी। इर्तिज़ा खान ने स्टीयरिंग को संभालते हुए बैक व्यू मिरर से देखा था। अजान मलिक की गाड़ी इसकी गाड़ी के पीछे थी। वो अपनी गाड़ी को इसकी गाड़ी के बम्पर से मार रहा था। इर्तिज़ा खान अपनी गाड़ी का कंट्रोल संभालते हुए अपनी पिस्टल का मैगजीन निकालते इसमें गोलियां डालने लगा। एकदम इसकी गाड़ी पर फायर हुआ था। इर्तिज़ा खान ने जबड़े भींचते बैक व्यू मिरर से देखा था। अजान मलिक इसकी गाड़ी पर फायर कर रहा था। इर्तिज़ा खान ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते अपनी पिस्टल का मैगजीन फुल किया ताकि इसके सीने पर आकर बेदर्दी से आकर फायर लगा रहा था। इसके सीने से भल भल खून बहा रहा था। इर्तिज़ा खान ने चीखते हुए दिल पर हाथ रखने की बेयकीनी से खून आलूद हाथ को देखा। अब इसने ज़ख्मी बेयकीन निगाहों से बैकव्यू मिरर से अजान मलिक को देखा, जो अपनी गाड़ी से इसकी गाड़ी पर अभी फायर कर रहा था। वो इसे सच में मारने आया था। इर्तिज़ा खान को मरते हुए भी यकीन नहीं आ रहा था। इसकी सुर्ख नमज़दा आंखों में दर्द की गहरी रमक छाई थी। वो अपने दिल पर हाथ रखते सीट से टेक लगाते चीखा था। वो दिल पर हाथ रखे गहरे सांस लेते सीट से टेक लगाए अपने दिल में उठते शदीद दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। पिस्टल इसके हाथ से छूटकर गाड़ी में गिर गई थी। इसकी सुर्ख गहरी आंखों से आंसू इसके आरस पर बह रहे थे। गाड़ी की स्पीड तेज़ होने की वजह से गाड़ी खाई की तरफ फिसलती चली गई थी। इर्तिज़ा खान ने अपना कांपता पाँव ब्रेक पर रखे गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर वो रख न सका। इसकी बंद होती आंखों ने गाड़ी को खाई में गिरता देखा। गाड़ी एक ज़ोरदार धमाके से खाई में जा गिरी थी। अजान मलिक ने इर्तिज़ा खान की गाड़ी को खाई में गिरते देखते अपनी गाड़ी जल्दी से रोकी थी। वो गाड़ी से निकलते भागते हुए खाई की तरफ बढ़ा। खाई से आग की लपेटें उठ रही थी। इर्तिज़ा खान की गाड़ी में आग लग चुकी थी। वो पिस्टल हाथ में पकड़े बेयकीन था। वो इर्तिज़ा खान को गोली मार चुका था। इसकी वजह से इर्तिज़ा खान की गाड़ी खाई में जा गिरी थी। वो पथरीली ज़मीन पर घुटनों के बल बैठते अपनी पिस्टल पकड़े हुए शौक था। वो इसे मारना चाहता था, मगर वो इसे सच में मार देगा वो बेयकीन था। 19 साल का अजान मलिक अब अपने जैसे हवास खो रहा था। धमकियाँ देने और मारने में कितना फ़र्क होता है इसे आज पता चला था। वो जैसे तब अपने आपे में ना रहा था। खाई में आग की लपेटे शोले देखते गुस्सा उबाल सब दिए कि मानिंद बुझ चुका था। अब तो बदन पर खौफ दहशत छाते इसे कपकपाने पर मजबूर कर रहा था। अजान मलिक पिस्टल हाथ में पकड़े ऊंचा ऊंचा रोने लगा। वो कैसे इर्तिज़ा खान को मार सकता था जिसने इसकी जान बचाई। इसने इसे ही मौत दे दी, वो भी इतनी बेरहम। वो आग में जल रहा था। वो कुछ ना कर पा रहा था। आयश मलिक की गाड़ी अजान मलिक की गाड़ी के पास आकर रुकी थी। अजान गाड़ी से निकलते चीखते हुए भागते हुए अजान मलिक के पास आई थी। आयश, मैंने इर्तिज़ा को जान से मार दिया। मेरी निगाहों के सामने इसकी गाड़ी खाई में जा गिरी। वो देखो आग में जल रहा है। अजान मलिक रोते हुए आयश के गले लगा। क्या कह रहे हो? आयश मलिक की आवाज़ गले में घुटी थी। मैंने मार दिया, इस पिस्टल से इसकी जान ले ली। वो रोते हुए आयश मलिक को गले से लगाए हुए था।
عائش ملک گہرے سانس لیتے اذان ملک کو خود کے ساتھ لپٹائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اذان ملک اونچا اونچا اب رو رہا تھا۔ عائش چاروں طرف سے گھرے پہاڑوں اور گہری کھائیوں کو دیکھتے اپنے چکراتے وجود پر بمشکل پائے ہوئے تھی۔ تم نے کچھ نہیں کیا اذان؟ عائش ملک نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے مارا ہے اسے اس پسٹل سے۔ وہ عائش ملک کو اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل اسے دکھاتے اپنے حواس کھوتے چیخا تھا۔ نہیں مارا تم نے۔ وہ پسٹل اس کے ہاتھ سے چھینتے اسے زمین پر پھینکتے حلق کے بل دھاڑی اس کی دھاڑ پہاڑوں سے گونجتی ان تک واپس پلٹی تھی۔ میری بات سنو اذان، ارتضیٰ کو تم نے مارا یہ کسی کو نہیں پتا۔ یہاں کیا ہوا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ ارتضیٰ خان کا وجود جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ جب تک سب کو پتا چلے گا ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور گاڑی کھائی میں گر سکتی ہے۔ کتنی گاڑیاں ان کھائیوں کی نظر ہوئیں، کسی کو کیا پتا چلے گا یہ حادثہ تھا یا قتل۔ وہ اذان ملک کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے کپکپاتے لبوں سے مضبوطی سے بول رہی تھی۔ قتل؟ اذان ملک عائش کا لفظ دہراتے شدت سے رونے لگا تھا۔ قتل کیا میں نے؟ وہ پاگلوں کی طرح لفظ دہراتے رو رہا تھا۔ عائش ملک بھی اب شدت سے رونے لگی تھی۔ دونوں کی روتے ہوئے چیخیں پہاڑوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ چلو یہاں سے۔ وہ اذان ملک کو بازوں سے جکڑے اس کی گاڑی کی طرف بڑھی، دروازہ کھولتے اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا۔ اذان ملک تمہیں یہ گاڑی چلانی ہوگی، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ خود کو بچانے کے لیے تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ خود کو بچانے کے لیے تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا۔ عائش نے اس کا چہرہ تھامتے اس سے کہا۔ اذان ملک نے سر استبات میں ہلاتے ہوئے گاڑی انگیشن میں چابی گھمائی۔ عائش ملک اس کی گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف تیزی سے بڑھی تو اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی رضا خان کی حویلی کی طرف موڑ دی تھی۔ اذان ملک اور عائش ملک کی گاڑیاں اب رضا خان کی حویلی کی طرف تیزی سے گامزن تھی۔ ارتضیٰ خان کی گاڑی کھائی میں گرنے کی خبر پورے کولام میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اور اس کے گارڈز کی گاڑیاں جائے وقوع کی جگہ پر آ کر زن سے رکی تھیں۔ زاویار خانزادہ سرد چہرے سے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ گاڑی سے اترا تھا۔ اس کے ساتھ التمش اور گارڈز بھی تھے، گاڑی سے تیزی سے اترے تھے۔ وہ سب تیزی سے بھاگتے ہوئے کھائی کی طرف بڑھے۔ زاویار خانزادہ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے نقوش اور ابری ہوئی نیلی رگوں کے ساتھ تیزی سے کھائی کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ جتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا اس سے کہیں زیادہ تیزی سے التمش خانزادہ بھاگ رہا تھا۔ اس نے گارڈز کو اشارہ کر کے تیزی سے پوری قوت سے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھتے دوڑ لگائی تھی۔ التمش خانزادہ اور اس کے گارڈز برق رفتاری سے زاویار خانزادہ کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اس سے پہلے زاویار خانزادہ کھائی سے کودتا التمش اور گارڈز زاویار خانزادہ کو سینے سے کندھوں سے پیچھے سے جکڑ چکے تھے۔ زاویار خانزادہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ ارتضیٰ زاویار خانزادہ حلق کے بل پوری قوت سے خود کو چھڑوانے کی صحیح کرتے چیخا تھا۔ التمش اور گارڈز زاویار خانزادہ کو اپنی پوری طاقت لگائے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ ارتضیٰ وہ پاگلوں کی طرح کھائی کی طرف اپنے قدم بڑھاتے چیخ رہا تھا اور دو مضبوطی سے جمے کھڑے پہاڑ یہ دلخراش چیخیں خود میں سما رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے بھی انہوں نے یہ کربناک چیخیں سنی تھی۔ چھوڑو مجھے اپنے ارتضیٰ خان کے پاس جانا ہے۔ زاویار خانزادہ اتنی شدت سے دھاڑا تھا کہ پہاڑ جیسے لرزا اٹھے تھے۔ خان نیچے گہری کھائی ہے، آپ کی جان چلی جائے گی۔ التمش چیختے ہوئے زاویار خانزادہ کو اس کے سینے سے جکڑے ہوئے تھا۔ زندہ رہنا بھی کون چاہتا ہے؟ ارتضیٰ خان نہیں تو زاویار خانزادہ نہیں۔ وہ حلق کے بل چیختے ہوئے خود کو چھڑوانے لگا۔ التمش خانزادہ اور 3-4 گارڈز زاویار خانزادہ کو جکڑے ہوئے تھے مگر وہ زاویار خانزادہ کو قابو نہ کر پا رہے تھے۔ ارتضیٰ خان وہ چیختے ہوئے خود کو چھڑوا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ پورے وجود کی رگیں ظاہر ہو رہی تھیں، چہرہ اور آنکھیں خون چھلکانے لگی تھیں۔ زاویار خانزادہ کو وہ سب اپنی پوری طاقت لگائے بھی قابو نہ پا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ اپنی قمیض کی پاکٹ سے پسٹل نکالے ہوئے ہوائی فائر کرتے ہوئے چیخا تھا۔ گارڈز گولیوں کی گوند سے زاویار خانزادہ کو چھوڑتے پیچھے ہوئے تھے مگر التمش خانزادہ اسے یوں ہی جکڑے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ نے التمش کو دھکا دیتے اپنی پسٹل اس پر تانی تھی۔ خان، آپ کی گولی لگنے سے پہلے التمش خانزادہ خود کو گولی مار دے گا۔ یہ جان آپ سے بڑھ کر نہیں ہے مگر آپ کو کسی قیمت پر اس کھائی سے کودنے نہیں دوں گا، خودکشی کرنے نہیں دوں گا۔ التمش نے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کی نوک اپنی پیشانی پر رکھی۔ زاویار خانزادہ خون اتری آنکھوں سے التمش کو دیکھتے پسٹل التمش خانزادہ کی پیشانی پر رکھے ہوئے تھا۔ خان، ارتضیٰ چلا گیا مگر اس کی گاڑی کیسے کھائی میں گری یہ آپ کو اور مجھے جاننا ہے۔ زاویار خانزادہ نے چیختے ہوئے پسٹل التمش خانزادہ کی پیشانی سے ہٹاتے آسمانی کتنے ہی فائر کر دیے۔ یہ ایک بار سے پہاڑ گولیوں سے خطرناک آواز سے گونج اٹھے تھے۔ ارتضیٰ خان وہ پسٹل زمین پر پھینکتے گھٹنوں کے بل بیٹھے آسمان کی طرف دیکھتے چیخ رہا تھا۔ اس کی خطرناک خوفناک چیخیں پہاڑ کو تھر تھرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس وقت دن کا 1 بج رہا تھا۔ مصطفیٰ ملک آدھا گھنٹہ پہلے واپس آ چکے تھے۔ اذان ملک عائش کے کمرے میں ایک ہی پوزیشن میں صوفے پر بیٹھا تب سے ہی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی ناکام صحیح کر رہا تھا۔ عائش نے اذان اپنے اور مصطفیٰ ملک کے سامان کی پیکنگ کر لی تھی۔
وہ مصطفیٰ ملک کی وجہ سے اتنی دیر سے رکے ہوئے تھے۔ اگر وہ لوگ مصطفیٰ ملک کے بغیر چلے جاتے، ارتضیٰ خان کی موت کا شک شاید اذان پر جا سکتا تھا۔ مصطفیٰ ملک ان کی وجہ سے پریشانی میں آ سکتے تھے۔ وہ مصطفیٰ ملک کو کیسے چھوڑ کر جا سکتے تھے؟ ارتضیٰ خان کی گاڑی جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ یہ کبھی پتہ چل ہی نہیں سکتا تھا کہ گاڑی کھائی میں گرنے سے پہلے ارتضیٰ خان کو گولی لگی تھی۔ عائش کو یقین تھا ارتضیٰ خان کی موت کا شک اذان ملک پر نہیں جا سکتا۔ وہ کیا کرے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ چکر لگاتے لگاتے اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھی۔ شاہویر ملک کا فون آف تھا۔ لینڈ لائن پر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ سبرینا ملک سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اذان ملک جیسے اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ عائش ملک نے اپنے موبائل پر ٹائم دیکھا، آدھے گھنٹے تک نکلنے والے تھے۔ ایک بار وہ سب اس کلام سے نکل جاتے، وہ کبھی ان پہاڑوں اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کی شکل نہ دیکھتی۔ اذان، عائش اذان کی طرف بڑھتے اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھتے، اس کے دونوں ہاتھ جکڑ گئی۔ تمہیں خود پر قابو پانا ہوگا، کسی کو بھی تم پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہاں سے کچھ دیر تک سوات کے لیے نکلیں گے۔ وہاں سے ڈائریکٹ ہماری لاہور کی فلائٹ ہے، اور آج ہی تم پہلی فلائٹ سے اسپین ماما کے پاس چلے جانا۔ پہلے تو یہ ثابت کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ ارتضیٰ خان کو تم نے مارا ہے۔ کل کو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ صرف ان پہاڑوں سے ہمیں ایک بار نکلنا ہوگا، صرف اس کلام سے نکلنا ہوگا۔ عائش کی آواز اب شدت سے بھیگ اٹھی تھی۔ اذان ملک نے عائش کی طرف دیکھتے کانپتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس وقت 19 سال کا مرد نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا جو ان پہاڑوں سے خوف کھائے ہوئے تھا۔ چلو پھر اٹھو، پاپا باہر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ عائش زمین سے اٹھتے اپنا اور اذان ملک کا ٹرالی بیگ گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی۔ اس وقت وہ آف وائٹ کلر کی فراک میں ملبوس تھی۔ حسب معمول اس کے سنہری کرنوں والے بال کھلے تھے۔ اس نے کبھی اپنے بال باندھے نہیں تھے، نہ اسے عادت تھی۔ اذان ملک بھی عائش کی تقلید میں اس کے پیچھے تیزی سے بڑھا تھا۔ وہ لوگ سب سے ملتے اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے جسے ان کا ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی بڑی سی لینڈ کروز کلام کی سڑکوں پر اب تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ مصطفیٰ ملک ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ عائش اور اذان ملک پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ ان کے 2 گارڈز بھی سب سے پیچھے اوپن اسٹیج پر بندوقیں پکڑے بیٹھے تھے۔ ان کی گاڑی تیزی سے سوات کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عائش ملک اس طرح بھی انداز میں اپنے سیل پر لوکیشن آن کی لوکیشن دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے اپنی نظریں نہیں چپکائی تھیں۔ وہ تو جیسے سانسیں روکے بیٹھی تھی جب تک کلام کے پہاڑ وہ لوگ عبور نہ کر لیتے۔ اس کی جان میں جان نہیں آنی تھی۔ سوات میں داخل ہونے میں اب وہ صرف 10 منٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ سامنے سوات کا بورڈ نظر آتے عائش ملک کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ لوگ کلام کو پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ ان کی گاڑی اب سوات کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سیدو شریف ایئرپورٹ آ جانا تھا۔ عائش ملک نے اذان ملک کے خوفزدہ چہرے کو دیکھتے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا۔ ٹھنڈی برفیلی ہواؤں نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ اس کے سنہری کرنوں جیسے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ اپنا بازو ونڈو میں رکھتے اپنی بھیگی نیلی آنکھوں سے سب پہاڑوں کو دیکھتے ٹھنڈی ہوائیں اپنے اندر اتار رہی تھی۔ یہ برفیلی ہوائیں اسے سوئیوں کی طرح چبھ رہی تھی، مگر وہ آخری بار ان ہواؤں کو خود میں سماتے ان کی چبھن اپنے اندر اتارنا چاہتی تھی۔ اسے اب ان پہاڑوں اور یہاں کے سرد سخت لوگوں کے بیچ کبھی بھر کر بھی نہیں آنا تھا۔ وہ لوگ سیدو ایئرپورٹ شریف کی طرف بڑھ رہے تھے کہ یکدم ان کی گاڑی کو چاروں طرف سے گاڑیوں نے اپنے حصار میں لیا تھا۔ ان کے ڈرائیور نے بریک پر پاؤں رکھتے جلدی سے گاڑی روکی۔ گاڑی بری طرح اچھلی تھی۔ وہ لوگ اگلی سیٹوں سے بری طرح ٹکرائے تھے۔ عائش نے چیختے ہوئے خوفزدہ ہوتے اپنے گرد کھڑی گاڑیوں کو دیکھا تھا۔ اذان ملک کے چہرے پر دہشت کی پرچھائی لہرائی تھی۔ عائش اپنی نیلی پھٹی ہوئی آنکھوں سے چاروں اور کھڑی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ ملک پریشانی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان گاڑیوں میں سے درجنوں کی تعداد میں گارڈ اور التمش خانزادہ کو نکلتے دیکھتے عائش ملک کا چہرہ فک ہوتے زرد ہوا تھا۔ اذان ملک بری طرح کانپنا شروع ہو چکا تھا۔ التمش خانزادہ پسٹل ہاتھ میں پکڑے اپنی سفید شال کندھوں پر چٹکتے ان کی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی گارڈز چاروں طرف ان پر اپنی بندوقیں تان چکے تھے۔ پاپا لاک مت کھولیے گا، عائش خوفزدہ ہوتے اذان ملک کا ہاتھ تھامتے چیخی تھی، مگر ان کا گارڈ ڈرائیور خود پر بندوق تنی دیکھتے لاک کھول چکا تھا۔ التمش خانزادہ نے اذان ملک والی سائڈ کی طرف بڑھتے اس کا دروازہ کھولتے اسے کالر سے جکڑتے کھینچتے ہوئے باہر نکالا۔
عائش ملک کی اور اذان ملک کی فلک شگاف چیخیں گونجی تھی۔ مصطفیٰ ملک یہ دیکھتے پریشانی سے جلدی سے گاڑی سے اترے۔ التمش خانزادہ اذان ملک کو کالر سے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اذان ملک بری طرح رو رہا تھا۔ عائش ملک گاڑی سے نکلتے بھاگتے ہوئے التمش خانزادہ کی طرف بڑھی۔ مصطفیٰ ملک بھی بھاگتے ہوئے التمش کی طرف بڑھے تھے۔ چھوڑو میرے بھائی کو، عائش ملک نے التمش کی طرف بڑھتے اسے گریبان سے جکڑا تھا۔ وہ اپنا گریبان چھڑواتے عائش ملک کو پوری قوت سے دھکا دے گیا تھا۔ عائش ملک کے ساتھ گاڑی کے دروازے پر آ کر گری تھی۔ اس کی پیشانی شیشے سے بری طرح ٹکرائی تھی، جہاں سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ اپنی پیشانی سے بہتے خون کو انگلیوں کے پوروں سے چنتے اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر التمش خانزادہ کی طرف بھاگتے ہوئے بڑھی تھی۔ چھوڑو میرے بیٹے کو، کہاں لے جا رہے ہو؟ مصطفیٰ ملک چیخے تھے۔ زاویار خانزادہ کے گارڈز مصطفیٰ ملک پر بندوقیں تانے انہیں اب ذوقف کر گئے تھے۔ چھوڑو التمش میرے بھائی کو، تم ہمیں جانتے نہیں ابھی۔ وہ اذان ملک کی چیخوں پر شدت گریہ سے چیخی تھی۔ التمش خانزادہ نے اذان ملک کو گھسیٹتے ہوئے بہت بے دردی سے اس کے چہرے پر کتنے ہی تھپڑ جڑ دیے تھے۔ میرے بیٹے کو کچھ بھی ہوا چھوڑوں گا نہیں۔ مصطفیٰ ملک دل پر ہاتھ رکھے کھانستے چلے گئے تھے۔ پاپا، عائش نے انہیں دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے روتے ہوئے پکارا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے التمش خانزادہ کی طرف بھاگی، جو اذان ملک کو بری طرح مارتے ہوئے اسے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکیل چکا تھا۔ عائش بھاگتے ہوئے التمش خانزادہ کے مقابل آتے اس کا گریبان دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی۔ چھوڑو میرے بھائی کو، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ زاویار خانزادہ کے کتے وہ التمش خانزادہ کا گریبان جکڑتے گرائے تھی۔ گالی نکالی تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس پتھریلی زمین میں دفن کر دوں گا، سمجھی؟ التمش خانزادہ اس کی مٹھیوں سے اپنا گریبان چھڑواتے اسے گاڑی کے دروازے سے لگاتے اپنی پسٹل عائش ملک کی پیشانی پر رکھتے گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ کٹرایا تھا۔ عائش گہرے سانس لیتے نیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے بھائی کی لاش اب تم لوگوں کے حوالے کی جائے گی، وہ بھی اس صورت میں جب ہمیں ارتضیٰ خان کی لاش ملی۔ وہ اسے بازو سے جکڑے اپنی گاڑی سے دور کرتے بے دردی سے دھکا دے گیا تھا۔ عائش ملک اوندھے منہ زمین پر گری تھی۔ التمش خانزادہ اور اس کی گارڈز اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے گاڑیاں زن سے بگا کر لے گئے تھے۔ عائش ملک گھٹنوں کے بل بیٹھی اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے اونچا اونچا چیختے ہوئے رو رہی تھی۔ مصطفیٰ ملک گاڑی کے ساتھ لگے اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنا موبائل نکالے، رضا خان کا نمبر ڈائل کیا۔ حیدر خان کمرے میں کارپیٹ پر بیٹھے دراب سراب کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے آتے حیدر خان کے سینے میں سما جاتے۔ حیدر خان اپنی باہیں پھیلاتے، وہ بھاگتے ہوئے حیدر خان کے سینے میں سماتے، کلکاریاں بھرنے لگتے۔ حیدر خان مسکراتے ہوئے انہیں سینے سے بھیجتا، وہ پھر سے دونوں بھاگتے ہوئے حیدر خان سے دور جا کر اسے ہنستے ہوئے دیکھتے۔ حیدر خان مسکراتے ہوئے باہیں پھیلاتا ہوا کھلکھلاتے ہوئے بھاگ کر پھر سے اس کے سینے میں سما جاتے۔ وہ لوگ کب سے یہ کھیل کھیل رہے تھے۔ نہ دراب سراب تھک رہا تھا، نہ حیدر خان تھک رہا تھا۔ حیدر خان نے فرشتے کی طرف نگاہیں دوڑائیں جو بیڈ پر سائڈ کروٹ لیے لیٹی تھی۔ چلو آپ دونوں کو آپ کی پھوپھوں کے پاس چھوڑ کر آؤں۔ وہ اب دراب سراب کو گود میں اٹھائے ہوئے کھڑا تھا، ان کی پیشانی چومتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا۔ حیدر خان دراب سراب کو زرمش کے حوالے کرتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازے کا لاک کرتے اور لائٹس آف کرتے بیڈ کی جانب بڑھا۔ کمرے میں اب صرف ہلکی نیلگو روشنی آن تھی۔ وہ فرشتے کے پاس آہستگی سے لیٹتے اس کے بالوں کو نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ فرشتے حیدر خان کا لمس اس کی خوشبو محسوس کرتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے اس کے قریب نہیں آیا تھا، مگر وہ رات بھر اس کے قریب ایسے ہی رہتا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں لپٹائے اپنے سینے میں نرمی سے بھینچے رکھتا تھا، مگر اس کے جسم کے کسی بھی حساس حصے کو وہ غلطی سے بھی نہ چھوتا تھا۔ نہ فرشتے کو احساس ہوتا تھا وہ اسے محسوس کرتا ہے۔ حیدر خان کا یہ رویہ اسے بری طرح محسوس ہونے لگا تھا۔ مرد جس عورت سے محبت کرے وہ اس کی باہوں میں ہو، وہ اسے محسوس نہ کرے، یہ کیسے ممکن تھا؟ حیدر خان کا یہ رویہ اسے بے حد تکلیف دینے لگا تھا۔ وہ حیدر خان جو اس کی قربت کے لیے پاگل تھا، وہ آج 1 مہینے سے اس کے قریب ہی نہیں آیا تھا۔ حیدر خان جیسے اب اسے کسی اور طریقے سے اذیت دے رہا تھا، اور وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ حیدر خان بے حد نرمی سے اس کے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے، اس کے کان کے لوگ کو نرمی سے لب رکھے۔ فرشتے کی آنکھیں چلنے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے خانم؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا تھا آج تمہارے لالا کے پاس چھوڑ گاؤں گا، تم تیار نہیں ہوئی؟ کیا بات ہے، اپنے خان کو چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کر رہا؟ حیدر خان نے اسے سیدھا کیے اس پر جھکتے ہوئے پوچھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں خان، مگر آپ کہتے ہیں تو کل چلی جاؤں گی۔ وہ حیدر خان کو خود سے دور دھکیلتے اٹھ بیٹھی تھی۔ جیسے تم چاہو خانم، جو تم چاہو گی اب وہی ہوگا۔ حیدر خان فرشتے سے دور ہوتے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، فرشتے کی پشت کو گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ وہ سفید کلر کی سمپل سی فراک پہنے ہوئی تھی، لیکن وہ کافی فٹنگ میں تھا، پچھلا گلا بھی ڈیپ تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھائے اپنی توجہ اس کی طرف کر گیا۔ سب کچھ میری مرضی پر ہے تو خان پھر میں اپنے لالا کے پاس ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتی ہوں۔ فرشتے بیت سے اٹھتے ہوئے دبی آواز میں چیخی تھی۔ کیا مطلب ہے خانم اس بات کا؟
کھل کر وضاحت کرو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ حیدر خان نے موبائل بیڈ پر پٹکتے ہوئے فرشتے کی طرف دیکھتے لفظ چباتے آئی برو چکائے تھے۔ مجھے اپنے لالا کے پاس ہمیشہ کے لیے جانا ہے اور آپ مجھ سے ہر تعلق ختم کر دیں گے۔ فرشتے کی بات پر حیدر خان نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے غصے پر بمشکل قابو پایا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو، مگر دراب سراب کو ادھر ہی چھوڑ جانا۔ وہ میرے بیٹے ہیں، میں انہیں کسی کے در پر پرورش پاتے نہیں دیکھ سکتا۔ نہ میری غیرت یہ گوارا کرتی ہے میرے بیٹے کہیں اور پلے۔ تم جہاں چاہو رہ سکتی ہو۔ حیدر خان فرشتے کے سرخ چہرے کو بغور دیکھتے سنجیدگی سے کہتے بیت سے اٹھتے دروازے کی جانب بڑھا۔ صرف بیٹوں پر غیرت آ رہی ہے، بیوی پر غیرت نہیں آ رہی جو جہاں مرضی رہے۔ فرشتے کی بات پر حیدر خان کی مونچھوں تلے لب گہرا مسکرائے تھے۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپائے فرشتے کی طرف مڑا جو اسے شرربار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں چمکتے موتیوں کو وہ چھپانے کے لیے اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹتے روکنے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ اب میری غیرت سے بڑھ کر خانم میرے لیے تمہارا ہر فیصلہ تمہارے جذبات ہیں۔ میں اب کبھی تم پر اپنا حق نہیں جتاؤں گا۔ مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، اب میں مزید غلطیاں نہیں کر سکتا۔ تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ تم چاہو گے تمہارے قریب نہ آؤں تو میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، حیدر خان گمبھیر آواز میں کہتے ہوئے اپنے بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ فرشتے حیدر خان کے قدموں کو دیکھتے پیچھے کی جانب اپنے قدم بڑھانے لگی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو میں تمہاری آنکھوں کو نہ چوموں تو نہیں چوموں گا۔ وہ اس کی آنکھوں پر نرمی سے باری باری لب رکھ گیا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو میں تمہارے ان خوبصورت آرس کو اپنی شدتوں سے کندھاری نہ کروں تو نہیں کروں گا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے آرس پر جھکے دانت کاٹ گیا تھا۔ فرشتے کے لبوں سے سسکاری بلند ہوئی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو میں تمہارے گلابی لبوں کا جام نہ پیوں تو آئندہ میں تمہاری سانسوں کو قطرہ قطرہ نہیں پیوں گا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکے اس کی سانسوں کو قفل لگا گیا تھا۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے جنون خیزی اپنے لبوں پر سہ رہی تھی۔ وہ لمحوں میں اس کی جان لبوں پر سجا چکا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہارے اس دل کی رنگت نہ بدلوں تو میں کبھی اس دل کو نہیں چھوں گا جس میں میری جان بستی ہے۔ وہ اس کے دل پر جھکے اپنے تشنا لب رکھ گیا تھا۔ فرشتے کے دل پر لب رکھنے کی دیر تھی، حیدر خان کے بدن میں سپارک سا اٹھا تھا۔ اس کے پور میں فرشتے کی پیاس تل بن کر دوڑی تھی۔ حیدر خان کے جوان جذبوں میں آگ لگی تھی، اس کی ضرورت اس کے اندر آگ لگا چکی تھی۔ وہ مزید اپنے جذبوں اپنے محرم کی طلب پر بندش نہیں لگا سکتا تھا جو رات بھر اس کی جان نکال رکھ دیتی تھی۔ وہ فرشتے کے دل پر اپنی جنون خیزیاں بکھیرتے اس کی فراق کے زپ نیچے کی طرف کھسکاتے، اسے بیڈ پر نرمی سے دھکیلتے اپنی شرٹ ریموو کرتے فرشتے پر گھٹا بن کر چھایا تھا۔ وہ فرشتے کی گردن پر جھکے شدت سے اپنے سلگتے لب رکھتے اسے داغدار کرنے لگا تھا۔ فرشتے کی مزاحمت بڑی تھی، اس نے سسکتے ہوئے حیدر خان کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور کرنا چاہا تھا۔ حیدر خان اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے اس کی فراک گلے سے چاک کرتے اس کے تن سے ایک ہی جس سے جدا کر گیا تھا۔ اس نے اس کی کلائیوں کو تکیے سے سختی سے پن کرتے اس کی گہرائیوں پر جھکے اپنی جنون خیزی اس کے انداز سے ڈھائی تھی کہ فرشتے کے لبوں سے چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہ فرشتے کی چیخ پر جلدی سے اس سے دور ہوا تھا۔ فرشتے پھولتی سانسوں سے اسے نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری خانم، میں بہک گیا تھا۔ وہ فرشتے کو سرخ مدہوشی بھری آنکھوں سے دیکھتے آہستگی سے بولتے، اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس کے درد اس سے دور ہوا تھا۔ کیا؟ فرشتے کے لبوں سے ٹوٹے لفظ ادا ہوئے تھے۔ حیدر خان بیت سے اٹھتے زمین پر پڑی اپنی شرٹ اٹھاتے پہنتے ہوئے دروازہ کھولتے نکل گیا۔ فرشتے گہرے سانس لیتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی پھٹی شرٹ بیت سے اٹھائے پہنی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا واز اٹھا کر پوری قوت سے بند دروازے پر دے مارا تھا۔ دروازے کے باہر کھڑا حیدر خان ہنستے ہوئے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے لمبے لمبے داغ بھرتا اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا اس کی معصوم سی خانم جلد اس کے قدموں تلے زمین ہلانے والی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔